آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ 32ویں شعر میں شاعر رحمہ اللہ تعالی اونٹنی کے تیزی کے ساتھ حرکت کرنے کا ایک استعارہ اور کنایہ ذکر فرما رہے ہیں۔ شد النہاری ذراعا ایتل نصف قامت فجا وبہا نقد مساکیل۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سخت دوپہر کے وقت بھی اس کے بازوؤں کی تیزی ادھیڑ عمر عورت کے بازوؤں کی تیزی کی طرح ہے، اور وہ عورت کھڑی ہے اور اس کو وہ عورتیں جواب دے رہی ہیں جن کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ شدہ اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، النہار دن کو کہتے ہیں، دن کا بلند ہونا مطلب یہ ہے کہ گرمی کا وقت، اور ذراع یہ دو بازوؤں کو کہتے ہیں، ذراعانی تھا پھر یہ ذراع ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہیں ایتل، ایتل کہتے ہیں لمبی گردن والی عورت کو، نصفن یہ کہتے ہیں ادھیڑ عمر عورت کو، قامت کھڑی ہے، جا وبہا اس سے بات چیت کر رہی ہیں، ہم کلام ہو رہی ہیں، نقدن مساکیلو ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، وہ یہ کہ وہ عورت جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ یہ جو اونٹنی ہے میری دن کی سختی کے وقت، یعنی جس وقت دوپہر اپنی عروج کے اوپر ہوتی ہے، یہ اپنے ہاتھوں کو اتنی تیزی کے ساتھ حرکت دیتی ہے جیسے کہ وہ ادھیڑ عمر عورت اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتی ہے، سینہ کو بھی کرتی ہے، اور وہ ماتم اور بین کرتے ہوئے اپنے آپ کو مارتی ہے، وہ ادھیڑ عمر عورت جس سے جب عورتیں ہم کلام ہوتی ہیں اور جس ادھیڑ عمر عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں۔ دیکھیں جس وقت عورت کا بچہ مر جائے اور وہ زندہ نہ رہتا ہو تو عورت کو شدید غم و غصہ اور تکلیف ہوتی ہے، تو پھر بعض اوقات اس غم و غصے اور تکلیف کی صورت میں وہ عورت اپنے آپ پر ماتم کرتی ہے، اپنے سینے کو پیٹتی ہے، تو جب وہ سینے کو پیٹتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو تیزی کے ساتھ حرکت دیتی ہے۔ تو بتایا کہ یہ جو میری اونٹنی ہے سخت گرمی اور سخت دوپہر کے وقت بھی یہ اپنے پاؤں کو اپنے ہاتھوں کو اتنی تیزی کے ساتھ حرکت دیتی ہے، مطلب بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہے سخت گرمی میں بھی، گویا کہ اس کی حرکت مشابہ ہے اس عورت کی حرکت کی طرح جو اپنا سینہ پیٹ رہی ہو۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھیڑ عمر عورت کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جوان عورت کا اگر بچہ مر جائے تو وہ شرم و حیا کی وجہ سے بعض اوقات خاموش رہتی ہے، سینہ کو بھی نہیں کرتی ہے، لیکن جو ادھیڑ عمر عورت ہوتی ہے وہ مصائب اور پریشانیاں جھیل جھیل کے وہ اس حالت کے پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ بہت زور و شور سے اپنے سینے کو پیٹتی ہے۔ تو یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ دیکھیں جو یہ والا شعر ہے اور اسی طریقے سے اس سے پہلے 3 اشعار، ان چاروں اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ اس اونٹنی کو تیز رفتاری میں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے ذکر کیا کہ وہ جو گرگٹ ہے وہ سخت گرمی میں جل جاتا ہے، اور جو ساربان ہے وہ اپنی سواریوں کو کہتا ہے کہ کچھ دیر آرام کر لو، گرمی بہت زیادہ سخت ہے، اور جو ٹڈیاں ہیں وہ گرمی کی وجہ سے آرام کرنا چاہتی ہیں، اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتی ہیں لیکن پتھروں پر بیٹھ نہیں سکتی، اسی طریقے سے وہ جو عورت ہے اپنا سینہ پیٹتی ہے۔ یہ ساری کے ساری تشبیہات ایک ہی چیز میں ہے کہ جو اونٹنی ہے کہ سخت گرمی کی حالت میں بھی بہت تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ 33ویں شعر میں بھی شاعر رحمہ اللہ تعالی اونٹنی کے تیز رفتاری سے حرکت کرنے کو بتا رہے ہیں۔ نواحۃ رخوۃ الضبعین لیس لها لما نعا بکرہ الناعون معقول۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اس اونٹنی کی حرکت اس کثرت کے ساتھ نوحہ کرنے والی عورت کی حرکت کی طرح ہے جس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے ہوں جب اس کو اس کے اکلوتے بچے کے مرنے کی خبر دی ہو جس سے اس کی عقل زائل ہو گئی ہو۔ اس کا ترجمہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ نواحہ یہ نوحہ سے ہے، اس کا مطلب ہے کثرت کے ساتھ نوحہ کرنے والی۔ رخوہ اس کا مطلب ہوتا ہے نرم ہونا، ہلکا ہونا۔ ضبعین اس کا مطلب ہے اس کے دونوں بازو۔ لیس لہا نہیں ہے اس کے لیے، معقول اس کی عقل سے ہے، یہ عقل کا زائل ہونا۔ لما جس وقت، نعا اس کا مطلب ہے خبر دینا، الناعون خبر دینے والے،
اس کا مطلب ہے اس کا اکلوتا بچہ، اکلوتا بچے کے مرنے کی خبر دینا۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اونٹنی ہے اتنی تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے جیسے کہ وہ عورت، جیسا کہ گزشتہ شعر کے اندر بھی اسی کا ذکر تھا کہ جو کثرت کے ساتھ نوحہ کرنے والی ہے، جب اس کو عورتوں نے خبر دی کہ تیرا اکلوتا بچہ مر گیا ہے تو اس نے بہت زیادہ اپنے سینے کو پیٹا، اور سینے کو بہت زیادہ پیٹنے کی وجہ سے آخرکار نڈھال ہو کر اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور اس کے ہاتھ نرم پڑ گئے۔ یہ فرمایا کہ نواحہ کثرت کے ساتھ نوحہ کرنے والی ہے اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنے سینے کو پیٹنے کی وجہ سے آخرکار تھک کر وہ ڈھیلے پڑ چکے ہیں، اور اس کی عقل جو ہے وہ زائل ہو چکی ہے۔ عقل زائل کب ہوئی ہے؟ جب اس کو اس کے بچے کے مرنے کی خبر دی ہے۔ بکر کہتے ہیں اکلوتے بچے کو، تو جب عورت کو اس کے اکلوتے بچے کے مرنے کی خبر دی جائے اور وہ اپنے سینہ پیٹ رہی ہو اور سینے کو بہت زیادہ پیٹنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ جائیں، اس کی عقل اس وجہ سے زائل ہو جائے، تو اندازہ کریں اس نے اپنے سینے کو کتنا زیادہ پیٹا ہوگا۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو اونٹنی ہے سخت گرمی کے اندر بھی کتنی شدت اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ لمبا سفر طے کرتی ہے۔ 34ویں شعر میں بھی شاعر اپنی اونٹنی کے تیز رفتاری سے سفر کرنے کو تشبیہ دے رہا ہے۔ تفر اللبان بکفیہا ومدرعوہا مشقق عن تراکیہا رعابیل، وہ عورت شدت غم کی وجہ سے اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے اور اس کی قمیض اس کے سینے کے پاس سے پھٹی ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، پہلے تشبیہ بھی ذکر کرتے ہیں، پہلے آپ ایک ایک لفظ کو دیکھ لیں۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے تفری، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، اور اس کے بعد آگے ہے لبان، یہ کہتے ہیں سینے کو، اور کفیہا اپنے دونوں ہاتھوں سے، اور مدرع قمیص کوٹ، یہاں پر قمیض کا معنی ہے، اور اس کی قمیض مشققن، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹا ہوا ہونا، اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے۔ ان تراکیہا، یہ ترکوا کی جمع ہے، اور ترکوا کہتے ہیں سینے کی یہ والی ہڈی، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا اس کو ترکوا کہتے ہیں، اس کی جمع ہے تراکی۔ اور رعابیل، یہ رعبولہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بوسیدہ کپڑا، پھٹا ہوا کپڑا۔ اب اس میں لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں آپ، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو عورت اپنے بچے کے مرنے کی وجہ سے سینہ کوبی کرتی ہے، سینہ کو پیٹتی ہے، وہ اپنی جو کپڑا ہے، لباس ہے سینے کے پاس، اس کو وہ پھاڑ دیتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا سینہ پھاڑ دیا، مطلب یہ کہ جو سینے کے اوپر اس کا کپڑا ہے وہ نوحہ کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو پیٹنے کی وجہ سے وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ کپڑا پھاڑ دیتی ہے، اور اس کی جو قمیض ہے، جو اس نے قمیض پہنی ہوئی ہوتی ہے، وہ قمیض اس کے سینے کی ہڈی کی پاس سے وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے۔ وہ پھٹتی کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پیٹتی ہے، اور اس پیٹنے کی وجہ سے اس عورت کی قمیض اس کے سینے کی ہڈی کے پاس سے پھٹ جاتی ہے، لیکن شدت غم کی وجہ سے اس کو اپنی قمیض کے پھٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح شدت تکلیف کی وجہ سے جو اس کو بچے کے مرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو وہ جسمانی طور پر نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، اپنے آپ کو مار رہی ہوتی ہے، اس کو اس مارنے کا احساس نہیں ہوتا، اپنے کپڑے کے پھٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو اونٹنی ہے یہ بھی اتنی زیادہ تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے کہ اس کو سخت گرمی کا احساس نہیں ہوتا، اس کو لمبے سفر کا احساس نہیں ہوتا، اس کو اسی طریقے سے سواریوں کے بوجھ کا بھی احساس اور پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ 35ویں شعر میں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ اپنے متعلق ذکر فرما رہے ہیں کہ چغل خور مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ شعر دیکھ لیں۔ یسأل الوشاة جنابیہا وقولہم انک یبن ابی سلمى لمقتول، ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ کوشش کرتے ہیں چغل خور اس کے ارد گرد، اور چغل خوروں کا یہ کہنا ہے کہ اے ابن ابو سلمہ تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یسعی، اس کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، کوشش کرنا، دوڑتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں۔ الوشات، یہ جمع ہے واشی کی، واشی کہتے ہیں چغل خور کو۔ اور جنابیہ، یہ جناب کی تثنیہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد۔ وقولہم، اور ان کا کہنا ہے، انکا بے شک اے ابو سلمہ کے بیٹے، لمقتول تمہیں ضرور قتل کیا جائے گا۔ دیکھیے یہ جو قصیدہ جب شروع ہوا تھا اس میں شاعر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے پہلے محبوبہ سعاد کا ذکر کیا تھا، اس کی کچھ صفات ذکر کی تھیں، پھر یہ ذکر کیا تھا کہ وہ جو سعاد محبوبہ ہے وہ دور چلی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے یہ ذکر کیا کہ اس سعاد محبوبہ تک نہیں کوئی پہنچا سکتا مگر تیز رفتار اونٹنی، وہی مجھے اپنی محبوبہ سعاد تک پہنچا سکتی ہے۔
پھر اس کے بعد آگے اس اونٹنی کی صفات ذکر کی کہ وہ اونٹنی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، اتنی تیز رفتاری سے دوڑتی ہے وغیرہ ذالکہ۔ اب یہاں سے اگر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چغل خور ہے یہ اس میری جو محبوبہ ہے سعاد، جس تک ویسے تو نہیں پہنچا جا سکتا تھا سوائے تیز رفتار اونٹنی کے، تو لیکن یہ جو چغل خور ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے سعاد تک پہنچ گئے ہیں اور اس کے ارد گرد یہ دوڑ کے یہ والی بات کہہ رہے ہیں۔ کیا والی بات کہہ رہے ہیں؟ یہ والی کہ اے ابن ابی سلمہ، مطلب یہ کہ حضرت کعب بن زہیر، تجھے ضرور بضرور قتل کیا جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ چغل خوروں کا مقصد میری محبوبہ کے پاس جانے کا صرف اور صرف مجھے ڈرانا اور دھمکانا ہے کہ اے کعب تجھے ضرور دربار رسالت میں قتل کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ شروع کے انٹروڈکشن کے اندر بھی میں آپ کو بتا چکا تھا کہ دربار رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کے قتل کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا آرڈر جاری کر دیا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ چغل خوروں کی تو کوشش ہی یہ تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے قتل ہو جاؤں، اور وہ مجھے ڈرانا اور دھمکانا چاہ رہے تھے۔ باقی یہ کہ اس شعر کے بعد جو آگے ہے وہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ آگے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور خود اپنی صفائی پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے بھی طلبگار ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ شاعر پہلے اپنی محبوبہ کی جدائی اور غم کے اندر مبتلا تھے، اب اس پر ایک اضافہ اور ہو گیا کہ ان کے قتل کا بھی حکم جاری کر دیا گیا، تو مطلب یہ کہ ان کو ڈبل غم یا دو گنا غم یہ پہنچ چکا ہے۔